پر جا رہا ہوں، دروازہ بند کر لیں، واپسی پر آپ کی دوائیاں لیتا آؤں گا، آج مجھے تنخواہ مل جائے گی۔ میں نے اماں کو خدا حافظ کہا اور گھر سے باہر نکل آیا۔ روزانہ پیدل چل کر مجھے بس اسٹاپ تک جانا پڑتا تھا۔ 15 منٹ کا یہ فاصلہ طے کرتے میرے پاؤں درد کر جاتے تھے، لیکن میری مجبوری تھی، بس اسٹاپ تک کوئی رکشہ وغیرہ نہیں لے سکتا تھا۔ اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے، جو بھی کماتا تھا اماں کی دوائیوں پر ہی لگ جاتے تھے۔ اماں ایک لمبے عرصے سے بیمار تھیں اور دوائیوں کے بنا ان کا گزارا مشکل تھا۔ میں ایک فیکٹری میں معمولی سا مزدور تھا، صبح سے شام تک کام کرتا، اس کے بعد گھر آ کر گھر کے کام کاج بھی کرتا۔ اماں بستر سے زیادہ اٹھتی نہیں تھیں، اس لیے گھر کی صاف صفائی میں ہی کرتا تھا، کھانا وغیرہ بھی میں بنا لیا کرتا۔ کبھی کبھی اماں خود بنا دیتی تھیں، لیکن ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی، اس لیے میں انہیں منع کرتا تھا کہ خود سے کوئی کام مت کیا کریں۔ میری زندگی بہت سی مشکلات کا شکار تھی، ہر وقت پیسوں کی کمی رہتی تھی۔ ابا نے کوئی جائیداد وغیرہ نہیں چھوڑی تھی، ساری زندگی پیسہ اپنے نشے پر ہی اڑا دیا تھا، جو بھی کماتے وہ نشے میں لگا دیتے، اور اس کے بعد تو اتنی بری حالت ہو گئی کہ کمانے کے لائق ہی نہیں رہے۔ اماں ہی تھی جو لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے گھر کا خرچہ کسی نہ کسی طرح سے چلا رہی تھی، لیکن گزرے سالوں میں ان کی حالت بھی اتنی خراب ہو گئی کہ وہ تو کچھ بھی کرنے کے لائق نہیں رہی۔ اب جو کچھ بھی تھا مجھے ہی دیکھنا تھا۔ ابا تو نشے میں ڈوبے ڈوبے ایک دن جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ رشتہ داروں نے پہلے ہی ہم سے منہ موڑ رکھا تھا، ابا کی حرکتوں کی وجہ سے کوئی بھی ہم سے میل جول رکھنا پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے کسی سے بھی مدد کی کوئی امید نہیں تھی۔ کہنے کو میں اکلوتا تھا، لیکن اکلوتوں والے لاڈ پیار کبھی نہیں دیکھے تھے۔ پڑھائی لکھائی سے مجھے کبھی بھی کوئی خاص قسم کا لگاؤ نہیں رہا تھا، اس لیے میں نے پڑھائی پر دھیان بھی نہیں دیا۔ گھر کے حالات بھی اتنے خراب تھے کہ اماں نے بھی مجھے پڑھنے کے لیے مجبور نہیں کیا۔ 4 جماعت تک پڑھ کر میں نے چھوڑ دیا، گلی میں بچوں کے ساتھ ہی کھیلتا رہتا تھا۔ ابا تو ہمیشہ مجھے ڈانٹتے رہتے تھے، جب مجھے دیکھتے پکڑ کر مارنے لگتے تھے۔ وہ اماں کو بھی اکثر مارا کرتے تھے۔ مجھے ابا سے نفرت سی تھی، ان کی وجہ سے کوئی بھی ہم سے ملنا پسند نہیں کرتا تھا۔ محلے کے لوگ بھی ہر وقت میرے ابا کے بارے میں بری باتیں کرتے تھے اور انہیں نشئی اور نہ جانے کیا کچھ کہتے رہتے تھے۔ اکثر جب میں گلی میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا تو وہ لوگ بھی میرے ابا کے بارے میں برا بھلا کہتے، جس وجہ سے میں ان سے جھگڑا کر لیتا۔ میری اماں مجھے سمجھاتی تھیں کہ اس طرح سے ہر کسی سے لڑائی مت کیا کرو، لوگ تو باتیں کریں گے، لیکن اگر تم نے ان سے لڑنا شروع کر دیا تو کوئی بھی ہمیں یہاں پر رہنے نہیں دے گا، ویسے بھی لوگ ہم سے پریشان ہیں، ہماری مجبوری ہے، ہم کسی اور جگہ جا کر نہیں رہ سکتے، کہیں پر بھی سستے مکان نہیں ملتے ہیں، پہلے ہی زندگی مشکلات کا شکار ہے، تم جھگڑے کر کے اور مشکلات مت کھڑی کرو۔ اماں کے سمجھانے پر میں نے گلی میں جانا ہی چھوڑ دیا۔ میں نے سوچا کہ نہ میں وہاں جا کر بچوں کے ساتھ کھیلوں گا اور نہ ان کی باتیں سن کر مجھے غصہ آئے گا اور نہ ہی ہمارے بیچ جھگڑا ہوگا۔ میں نے آہستہ آہستہ گھر پر رہنا شروع کر دیا، پورا دن گھر پر بیٹھ کر اماں کا انتظار کیا کرتا۔ اماں واپس آتی تو گھر کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹا دیتا۔ ابا ایک کونے پر بیٹھے ہمیں گالیاں ہی دیتے رہتے تھے۔ جب سے انہوں نے کام کرنا چھوڑا تھا، گھر کے کونے میں بیٹھ کر نشہ کرنے میں مصروف رہتے تھے۔ اماں گھر آتی تو ان سے پیسے چھین کر اپنے نشے کا سامان لے آتے تھے۔ اماں کئی بار انہیں منع کرتی کہ یہ پیسے گھر کے خرچے کے لیے رکھے ہیں، اگر تم سارے پیسے لے لو گے تو ہم گھر کا خرچہ کہاں سے چلائیں گے، لیکن ابا کو کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بس ان کے نشے کے پیسے پورے ہو جاتے تھے، اس سے زیادہ انہیں کسی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ ہمارے حالات اتنے برے ہو گئے تھے کہ اماں نے رشتہ داروں کے سامنے مجبوری میں ہاتھ پھیلائے اور ان سے مدد مانگی، لیکن ان لوگوں نے بھی ہمیں پیسے دینے سے صاف منع کر دیا۔ گھر کا کرایہ دینے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، ابا سارے پیسے خرچ کر چکے تھے۔ جب کرایہ دینے کا وقت آیا تو اماں کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ اماں گھر کا راشن لاتی یا گھر کا کرایہ دیتی، پیسے تھے ہی نہیں تو کرایہ نہ دینے کی وجہ سے مالک مکان پریشان کر رہا تھا۔ روز گھر کے دروازے پر آ جاتا اور کہتا کہ مجھے گھر کا کرایہ دو ورنہ میں دھکے مار کر یہاں سے نکال دوں گا۔ اماں اسے بتاتی کہ میں مجبور ہوں، اس وقت پیسے نہیں ہیں، کچھ دن میں دے دوں گی، لیکن وہ بدتمیزی پر اتر آتا۔ ابا کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن مجھے اس پر بہت غصہ آتا تھا۔ ایک دن وہ زبردستی اماں کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، میرے ساتھ وقت گزارو پھر تمہیں کرایہ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اماں یہ سن کر گھبرا گئی۔ میں اس وقت 12 سال کا تھا، مجھے اس کی بات سن کر بہت غصہ آیا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ میری اماں کو پریشان کر رہا ہے۔ میں نے پاس پڑا مٹی کا مٹکا اٹھایا اور اس کے سر پر دے مارا۔ وہ وہیں پر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اماں پریشان ہو گئی اور مجھے اندر لے گئی، کہنے لگی کہ تم نے ایسی بے وقوفی کیوں کی، میں اس سے بات کر رہی تھی نا۔ میں نے اماں سے کہا کہ وہ روزانہ آپ سے بدتمیزی کرتا ہے، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا، بے شک اس نے ہمیں گھر سے نکالنا ہے تو نکال دے۔ اماں بولی، یہ تو کیا بول رہا ہے، اگر اس نے ہمیں گھر سے نکال دیا تو ہم کہاں رہیں گے، سڑک پر آ جائیں گے، ہمارے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اماں اگلے دن ہی صبح سویرے رشتہ داروں کے ہاں چلی گئی، ان سب سے مدد مانگی، مجھے ساتھ لے کر گئی تھی، لیکن ان میں سے کسی ایک نے بھی ہماری مدد نہیں کی اور اماں کو دھتکار کر گھر سے نکال دیا اور کہا کہ دوبارہ ہمارے گھر پر مت آنا، تم لوگوں کو اپنا رشتہ دار کہتے ہوئے تو ہمیں شرم آتی ہے۔ میں اور اماں روتے روتے گھر آ گئے،
مجھے اس دن ابا پر شدید غصہ آیا اور میں نے ابا سے کہا کہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، اگر آپ نشہ نہ کرتے تو لوگ ہمیں نفرت بھری نگاہوں سے نہ دیکھتے، آپ نے اماں سے سارے پیسے لے لیے، اب بتائیں ہم کہاں رہیں گے۔ ابا کو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، وہ مزے سے نشے میں دھت لیٹے ہوئے تھے۔ مجھے ان کی بے حسی دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آتا تھا، انہیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ ہم لوگ کس حال میں جی رہے ہیں۔ مالک مکان سے بات بہت زیادہ بگڑ گئی تھی، اس نے ہم سے کہا کہ اپنا سامان یہاں سے نکالو اور فٹافٹ خالی کر دو، میں نے گھر کسی اور کو کرائے پر دے دیا ہے، کوئی غریب خانہ نہیں کھول رکھا کہ تم لوگوں کو مفت میں یہاں رکھوں۔ اماں نے اس سے بہت منتیں کیں کہ کچھ دن کا وقت دے دو، ہم کوئی اور جگہ ڈھونڈ لیتے ہیں یا کرائے کا بندوبست کر لیں گے، ایسے ہم اتنی جلدی گھر کہاں ڈھونڈیں گے۔ وہ کہنے لگا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، نکل جاؤ یہاں سے، 1 گھنٹہ دے رہا ہوں ورنہ میں خود آ کر سامان باہر پھینک دوں گا، پھر سڑک پر رہو یا جہاں مرضی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ 1 گھنٹے میں ہم لوگ کہاں جاتے۔ بہرحال اماں نے سامان باندھنا شروع کر دیا، ہم لوگوں نے گھر خالی کیا اور سڑک کنارے آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جائیں، کسی رشتہ دار کے گھر بھی نہیں جا سکتے تھے۔ پھر اماں نے کہا کہ میں جس بنگلے میں کام کرتی ہوں وہاں کی مالکن بہت رحم دل ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں ملازمین کے کوارٹر میں جگہ دے دے، میں اس سے بات کر کے دیکھتی ہوں۔ اماں نے مجھے سامان کے پاس بٹھایا اور خود اپنی مالکن سے بات کرنے چلی گئی۔ جب واپس آئی تو اماں کے چہرے پر خوشی تھی۔ اماں نے بولا کہ اس نے ہمیں وہاں رہنے کی اجازت دے دی ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ ہم وہاں جاتے ہیں لیکن ابا کو ساتھ نہیں لے کر جائیں گے، ابا وہاں پر دوبارہ کوئی تماشا کریں گے اور یہ نہ ہو وہ لوگ بھی ہمیں وہاں سے نکال دیں۔ لیکن اماں کہنے لگی کہ ہم تمہارے ابا کو ایسے چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں، انہیں ساتھ لے کر جانا ہی پڑے گا۔ بہرحال ہم سب اس بنگلے میں آ گئے۔ اتنی مشکل سے ہمیں رہنے کی جگہ ملی تھی لیکن میرے ابا نے یہاں آ کر بھی نشہ کرنا نہیں چھوڑا۔ نشہ کر کے کبھی کہاں پڑے رہتے تو کبھی کہاں۔ میں اور اماں انہیں سنبھال کر تھک چکے تھے۔ ہمیں ڈر تھا کہ کسی دن وہ کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے ہمیں اس جگہ سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں، لیکن اس کی نوبت نہیں آئی، بلکہ ایک دن ابا نشے میں اتنا دھت ہوئے کہ دوبارہ اٹھ ہی نہ پائے۔ مجھے یوں لگا جیسے ایک مصیبت ختم ہوئی ہے۔ ان کے بعد ہماری زندگی کچھ بہتر ہو گئی تھی۔ میں نے اور اماں نے ایک گھر ڈھونڈا اور وہ کرائے پر لے لیا اور وہیں رہنا شروع کر دیا۔ اماں اب کافی بیمار رہنے لگ گئی تھیں، میں نے بھی ادھر ادھر مزدوری کرنا شروع کر دی۔ میں اماں کا ہاتھ بٹانا چاہتا تھا، بہت بچپن سے انہیں محنت کرتے دیکھ رہا تھا، اب وہ بہت جلدی تھک جاتی تھیں، اکثر ہی ان کے گھٹنوں میں درد رہتا تھا، لیکن کام کے چکر میں وہ اپنی صحت کو بالکل نظر انداز کرتی جا رہی تھیں۔ مگر ان کی یہ خراب حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اب میں کام کرنے کے قابل ہو چکا ہوں، اب آپ گھر پر رہیں اور گھر کا خرچہ مجھے اٹھانے دیں۔ پہلے تو اماں رضامند نہیں ہوئی، لیکن جب ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو میں نے انہیں زبردستی کام پر جانے سے روک دیا اور انہیں ساتھ لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کی طبیعت کافی لمبے عرصے سے بیمار رہنے کی وجہ سے اور مستقل کام کرنے کی وجہ سے بہت خراب ہو چکی ہے، اگر یہ پہلے اپنا علاج کرواتی تو اتنا مسئلہ نہ ہوتا۔ اس نے بہت سی دوائیاں بھی لکھ کر دیں، میں نے اماں کو تمام دوائیاں لا کر دیں اور کہا تھا کہ ہر دوا وقت پر کھانی ہے۔ اماں جب تک دوائی کھاتی تب تک ٹھیک رہتی، ورنہ اماں کو ہر وقت جسم میں درد رہتا تھا، وہ زیادہ ہل جل بھی نہیں پاتی تھی۔ پہلے تو میں چھوٹی موٹی مزدوری کرتا تھا، پھر محلے کے ایک لڑکے سے بات کی، اس نے مجھے ایک فیکٹری میں مزدوری کا کام دلوا دیا۔ فیکٹری میں کام کر کے تھوڑے زیادہ پیسے مل جاتے تھے، کیونکہ اماں کی دوائیاں کافی مہنگی آتی تھیں، اس لیے مجھے مزید پیسوں کی ضرورت تھی۔ میں صبح سے شام تک خوب محنت سے کام کرتا، واپسی پر اماں کے لیے کچھ نہ کچھ لے آتا، انہیں فروٹ وغیرہ دیتا تھا تاکہ ان کی حالت بہتر ہو۔ اماں مجھے منع کرتی تھیں کہ میرے اوپر اتنے پیسے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ پیسے اپنے لیے بھی سنبھال کر رکھ، اب میں تیری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں اماں سے کہتا کہ فی الحال تو شادی کی گنجائش نہیں ہے، میں آنے والی لڑکی کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا، اور یہ بھی نہیں جانتا کہ آنے والی تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرے گی، میں جیسا ہوں ویسا ہی خوش ہوں۔ میرے دماغ میں ہر وقت پیسے ہی رہتے تھے، میں چاہتا تھا کہ مزید پیسے کماؤں اور ایک اچھا گھر بنا سکوں، لیکن ایسا کرنا بہت مشکل تھا، مہنگائی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی تھی، میرے پاس بچت بالکل بھی نہیں ہو پاتی تھی۔ ان دنوں میں سوچ ہی رہا تھا کہ کوئی اور نوکری ڈھونڈتا ہوں جہاں پر پیسے زیادہ ملیں، کم سے کم میرا گزارا تو اچھے سے ہو جائے۔ میں نے دیکھا تھا کہ آج کل تو لڑکے بہت سے فیشن کرتے ہیں اور مہنگی مہنگی چیزیں خریدتے ہیں، اور میں تو ڈھنگ کے کپڑے تک نہیں خرید پا رہا تھا، اس لیے ہمیشہ احساس کمتری کا شکار رہتا تھا، کہیں کسی دعوت وغیرہ پر بھی نہیں جاتا تھا کہ لوگ مجھے غریب نہ سمجھیں۔ حالانکہ اماں مجھے سمجھاتی تھیں کہ اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم ہمیشہ صرف پیسے کے بارے میں کیوں سوچتے رہتے ہو، لیکن میں اماں سے کہتا کہ آج کل لوگ پیسہ دیکھ کر ہی رشتے بناتے ہیں اور دوستی بھی صرف اور صرف پیسہ دیکھ کر ہی رکھتے ہیں، سب کچھ پیسے سے ہی ہوتا ہے اور صرف پیسے کی ہی اہمیت ہے۔ دنیا ویسی نہیں رہی ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ پیسہ سب سے زیادہ اہم ہوتا جا رہا ہے۔ میری سوچ بہت ہی مختلف تھی۔ فیکٹری میں کام کرتے مجھے سال سے اوپر کا عرصہ ہو چکا تھا، لیکن میں نے اب تک اپنے پاس کوئی بھی رقم جمع نہیں کی تھی، ساری رقم خرچ ہو جاتی تھی، نہ ہی میری تنخواہ میں اضافہ ہوا تھا، اتنی جلدی تنخواہ بڑھائی بھی نہیں جاتی تھی۔ میں نے ادھر ادھر کوئی اور کام ڈھونڈنا شروع کر دیا، لیکن آج کل کام ملنا اتنا آسان نہیں تھا۔
بہت سے لوگوں سے بھی بات کی، لیکن سب لوگوں کا کہنا تھا کہ آج کل تو پڑھے لکھے لوگوں کو بھی نوکری نہیں ملتی، وہ لوگ بھی ڈگریاں لے کر پاؤں چٹکا رہے ہوتے ہیں لیکن نوکری ملتی ہی نہیں ہے، اور تم ہو کہ 4 جماعت پاس ہو کر بھی اچھی تنخواہ والی نوکری ڈھونڈ رہے ہو۔ کہاں سے ملے گی ایسی نوکری؟ جو مل رہا ہے اس میں شکر کر کے گزارا کرو۔ لوگوں کی باتیں سن کر میں دل برداشتہ ہو جاتا تھا۔ اماں نے ایک بار پھر سے میری شادی کی بات کرنا شروع کر دی اور کہا کہ اب میں اور انتظار نہیں کر سکتی، تیری شادی کرنا چاہتی ہوں، میں کل ہی رشتے والی کو بلواتی ہوں کہ وہ تیرے لیے رشتے ڈھونڈنے شروع کر دے۔ میں نے اماں سے کہا کہ دیکھیں، میں اس وقت شادی بالکل بھی نہیں کر سکتا ہوں، خرچہ اٹھانے کی طاقت بالکل بھی نہیں ہے، شادیوں میں اتنا زیادہ خرچہ آتا ہے، جب تک مجھے کوئی اچھی نوکری نہیں ملتی میں تب تک شادی کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچنے والا، اس لیے آپ بار بار اس بات کی ضد مت کریں۔ لیکن اماں نے کہا کہ میں مرنے سے پہلے تیری شادی کروانا چاہتی ہوں۔ میں نے اماں سے بولا، اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ ابھی آپ کو بہت جینا ہے، وقت آنے پر میں شادی کر لوں گا، تب تک کچھ پیسے جمع کر لیتا ہوں۔ میں نے اماں کو تسلی تو دے دی تھی، لیکن خود میں پریشان ہو گیا تھا۔ یہاں پر کھانے کو پورا نہیں ہوتا تھا اور اماں شادی کی بات کر رہی تھیں، ابھی تو مجھے بجلی کا بل بھی بھرنا تھا۔ ہمارے گھر میں ایسا کچھ نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے زیادہ بجلی کا بل ملتا، لیکن مہنگائی کی وجہ سے اتنا زیادہ بل آ رہا تھا کہ میری آدھی سے زیادہ تنخواہ بجلی کے بل میں ہی لگ رہی تھی۔ سوائے فریج کے گھر میں کچھ اور چلتا ہی نہیں تھا، فریج بھی ہم آدھا دن بند رکھتے تھے۔ گھر میں تھا ہی کون، میں اور اماں، میں تو پورا دن کام پر ہوتا اور اماں صرف ایک ہی کمرے میں پنکھا چلا کر لیٹی رہتی تھیں۔ میں انہی پریشانیوں میں مبتلا تھا کہ انہی دنوں ہماری فیکٹری کے مالک نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت محنت کر لی ہے اور اب میں آرام کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، میں اپنی اس فیکٹری کو اپنی بیٹی کو سونپ رہا ہوں۔ میری بیٹی اچھی خاصی پڑھی لکھی اور ہونہار ہے اور اسے بزنس سنبھالنے کا اچھا تجربہ بھی ہے، پہلے وہ میرا آفس سنبھالتی تھی لیکن اب میں اسے فیکٹری کا کام دینا چاہتا ہوں۔ امید ہے تم سب لوگ اس فیصلے سے خوش ہوگے۔ مالک کی بات سن کر ہم سب حیران رہ گئے، اب اس فیکٹری کو ایک عورت سنبھالے گی کیا؟ میرے دوست نے عجیب سے لہجے میں کہا، لیکن میں تو کچھ اور ہی سوچ رہا تھا، وہ کتنی خوش قسمت ہے، اتنی بڑی فیکٹری کی مالک ہے، کروڑوں کی جائیداد ہے اس کے پاس، اس کے تو خوب مزے ہوں گے، جب جو چاہتی ہوگی خرید لیتی ہوگی، ہماری طرح ایک ایک روپے کے لیے ترستی نہیں ہوگی۔ کیا قسمت پائی ہے اس نے بھی، کاش میری بھی اتنی اچھی قسمت ہوتی۔ خیر اگلے دن سے ہی مالک کی بیٹی فیکٹری آنے لگ گئی، وہ کافی جوان تھی اور خوبصورت بھی، ہر کوئی اس کی تعریف کر رہا تھا اور اس کی چاپلوسی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سنا تھا کہ وہ کام کے معاملے میں بہت زیادہ سخت ہے، میں تو اپنا کام پوری ایمانداری سے کرتا تھا، اس لیے مجھے کسی بات کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے، اس نے باقی سب کو تو ڈانٹا وغیرہ اور کافی سختی بھی کی، لیکن مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ ایک دن اس نے مجھے اپنے آفس میں بلایا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم بہت ہی ایمانداری سے کام کرتے ہو، میرے پاپا بھی تمہاری بہت زیادہ تعریف کرتے تھے۔ میں آگے سے کیا کہتا، خاموش ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے میری تنخواہ بڑھا دی، مجھے کافی زیادہ خوشی محسوس ہوئی۔ بہرحال آہستہ آہستہ میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھ سے بہت ہی اچھے سے بات کرتی ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ نئی آنے والی میڈم تم پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ میں نے تو یہ بات اتنی خاص محسوس نہیں کی تھی اور نہ ہی اس پر غور کیا تھا، اس لیے لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کر دیا، مگر آخر میں کب تک اس چیز کو نظر انداز کر سکتا تھا؟ پھر میں نے بھی محسوس کرنا شروع کر دیا کہ وہ اکثر ہی میری طرف دیکھتی رہتی ہے۔ بعض دفعہ تو جب کھانے کے لیے ہم لوگ فیکٹری کی کینٹین میں جاتے تو وہ وہاں آ کر میرے پاس بیٹھ جاتی اور مجھ سے باتیں کرتی، کبھی کبھی اپنے آفس میں بلا کر کھانا کھلاتی۔ سب بہت ہی غیر معمولی سا تھا، میں ایک معمولی سا مزدور تھا اور وہ اس فیکٹری کی مالکن تھی۔ لوگوں نے اس چیز کو نظر انداز نہیں کیا، ویسے بھی اس طرح کی باتیں تو لوگ فوراً سے نوٹ کرتے ہیں۔ میری اور اس کی حیثیت میں بہت فرق تھا، اس لیے سب کو بہت جلدی احساس ہو گیا کہ وہ مجھ میں غیر معمولی دلچسپی لے رہی ہے۔ ایک دن باتوں ہی باتوں میں اس نے مجھ سے میرے گھر وغیرہ کے بارے میں سوالات کیے۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میرے گھر میں صرف میری اماں ہے اور میرے ابا کی وفات کافی سال پہلے ہو گئی ہے۔ اس دن شام کو جب میں فیکٹری سے نکلنے لگا تو اس نے مجھے آواز دے کر روک لیا۔ میں حیران تھا کہ اب آخر کیا ہوا ہے جو مجھے اس طرح سے روک رہی ہے، کام تو میں نے سارا ختم کر لیا تھا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی، میں اس کے پاس بھاگتا ہوا آیا اور کہا کہ میڈم کیا ہوا، کوئی کام ہے کیا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، دراصل میں تمہارے گھر جا کر تمہاری اماں سے ملنا چاہتی ہوں، تم نے بتایا تھا نا کہ وہ بیمار ہیں تو انہیں دیکھنا چاہتی ہوں، چلو اب تم میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، مجھے راستہ بھی بتا دینا، میں ان سے مل بھی لوں گی۔ آج اس کا ڈرائیور نہیں آیا تھا، وہ اکیلی ہی تھی، مجھے یہ مناسب نہیں لگا لیکن اس کے کہنے پر میں بیٹھ گیا۔ پہلی بار کسی کار میں بیٹھ رہا تھا، بہت ہی الگ سا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک دم سے میں نے سوچا کاش میں اس بڑی سی گاڑی کا مالک بن جاؤں اور حقیقت میں یہ میری ہو جائے۔ پھر اپنے دماغ کو ڈپٹا کہ آخر یہ میں کس طرح کی چیزیں سوچ رہا ہوں۔ مجھے اسے اپنے علاقے میں لے جاتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ وہ اتنی امیر لڑکی ہمارے چھوٹے سے محلے میں کیسے جائے گی، اس کی تو گاڑی بھی وہاں پر نہ جائے، اتنا قیمتی لباس اس نے پہن رکھا تھا اور ہمارے محلے میں جگہ جگہ گندگی پھیلی رہتی تھی۔ لیکن میں تب حیران رہ گیا جب میں نے دیکھا کہ وہ بنا کسی جھجک کے میرے محلے میں آرام سے چل رہی تھی، لوگ گھروں سے لٹک لٹک کر اسے دیکھ رہے تھے، وہ اپنے حلیے سے ہی امیر لگ رہی تھی۔ میں اپنے گھر کے باہر پہنچا اور دروازہ بجایا،
اماں نے دروازہ کھولا اور اس لڑکی کو میرے ساتھ دیکھ کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی کہ بیٹا یہ کون ہے؟ میں نے انہیں بتایا کہ اماں یہ ہماری فیکٹری کی مالکن ہیں، آپ کی بیماری کا انہیں پتہ چلا تو یہ آپ سے ملنے آئی ہیں۔ اماں فوراً سے اسے اپنے گھر کے اندر لے آئی۔ ہم گھبرا گئے تھے کہ اتنی امیر خاندان کی لڑکی ہمارے گھر میں آئی ہے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کہاں بٹھائیں اور کیا دیں، لیکن وہ مزے سے پلنگ پر اماں کے ساتھ بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ کسی طرح کا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بے شک امیر گھرانے سے ہوں لیکن میرے اندر نخرے نہیں ہیں، میں ہر جگہ آرام سے رہ لیتی ہوں اور کچھ بھی کھا لیتی ہوں، اس لیے آپ لوگ بالکل پریشان مت ہوں۔ پھر وہ کافی دیر تک اماں سے باتیں کرتی رہی۔ اماں کو وہ بہت پسند آئی تھی۔ کئی گھنٹے وہ ہمارے گھر رکی اور اس کے بعد کھانا کھا کر چلی گئی۔ میں تو اسے دیکھ دیکھ کر حیرت میں مبتلا ہو رہا تھا کہ ہمارے گھر کی دال روٹی بیوی اور نیچے زمین پر بیٹھ کر کیسے کھا رہی تھی۔ پھر جب وہ چلی گئی تو اماں اس کی بہت تعریفیں کرنے لگیں اور بولی یہ تو بہت ہی اچھی ہے، اس میں نخرہ اور غرور تو بالکل بھی نہیں ہے۔ آج مجھے سمجھ آ گئی کہ سارے پیسے والے لوگ مغرور نہیں ہوتے، دیکھو کتنی سلجھی ہوئی لڑکی ہے۔ اماں اس کی تعریفوں میں رطب اللسان تھیں، لیکن مجھے اس لڑکی کے ارادے سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ آہستہ آہستہ اس نے میرے گھر میں آنا جانا شروع کر دیا۔ اب تو محلے والے بھی اسے جانے لگ گئے تھے، سب اس سے ملتے اور باتیں کرتے، اور وہ سب میں یوں گھل مل گئی تھی جیسے اسی محلے میں کھیل کر بڑی ہوئی ہو۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر ہی میں اپنی جگہ سے اچھل کر رہ گیا۔ وہ میرے گھر آتی تھی یہاں تک ٹھیک تھا، لیکن مجھ سے شادی کی خواہش رکھتی تھی، یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی ایسی خواہش کا اظہار بھی کرے گی۔ یہ سچ تھا کہ مجھے اس کی دولت کا لالچ تھا۔ بہرحال اس کے اس پیشکش پر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ اس کے گھر والے بھی اس رشتے پر پوری طرح سے راضی تھے۔ جب یہ بات اماں کو پتہ چلی تو وہ بھی پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ کیا وہ لڑکی ہمارے گھر آ کر رہ لے گی؟ میں نے اماں سے کہا کہ ہمارے گھر کیوں رہے گی؟ اس کے پاس اتنا بڑا گھر ہے، کروڑوں روپے کی جائیداد کی مالک ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ شادی کے بعد ہم دونوں کو ساتھ لے کر دوسرے گھر میں شفٹ ہو جائے۔ اچھا ہے نا کہ اس چھوٹے سے گھر سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، میں تو ویسے بھی اس غربت سے تنگ آ گیا ہوں، اس لیے اب جب مجھے امیر ہونے کا اور بڑے گھر میں رہنے کا موقع مل ہی رہا ہے تو میں اس موقع کو کیسے ہاتھ سے جانے دے سکتا ہوں۔ میں کل ہی جا کر اسے ہاں کر دوں گا اور جلد ہی اس دولت کو اپنے نام کروا لوں گا۔ میں بیٹھا منصوبے بنا رہا تھا، اس بات سے ناواقف کہ اس لڑکی نے کیا سوچ رکھا ہے۔ جب میں نے شادی کے لیے ہاں کی تو وہ بہت خوش ہو گئی۔ اس کے گھر والوں نے کہا کہ وہ شادی بہت ہی سادگی سے کریں گے، انہیں فضول خرچی بالکل پسند نہیں ہے۔ میں نے سوچا چلو ٹھیک ہے، وہ سادگی سے کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آگے تو جا کر میں نے امیری میں ہی رہنا ہے نا، اس لیے ابھی صبر کا گھونٹ بھر لیتا ہوں۔ شہر کے ایک چھوٹے سے ہال میں شادی کی تقریب رکھی گئی تھی۔ میں جو سوچ رہا تھا کہ کسی بڑے ہوٹل میں تقریب رکھی جائے گی، لیکن یہ تو اتنا چھوٹا سا ہوٹل تھا۔ پتہ چلا کہ یہ تو میری ہونے والی بیوی کی فرمائش تھی، اس کی فرمائش پہ یہ سب کیا گیا تھا۔ نکاح کے بعد جب رخصتی کا وقت آیا تو مجھے لگا کہ میں رخصت ہو کر جاؤں گا، لیکن اصل بات تو تب کھلی جب مجھے پتہ چلا کہ وہ لڑکی رخصت ہو کر میرے چھوٹے سے گھر میں آئے گی۔ میرے تو 14 طبق روشن ہو گئے، وہ وہاں کیسے رہے گی؟ میں جو اتنے دن سے منصوبے بنا رہا تھا کہ بڑے سے گھر میں کیسے رہوں گا، میرے سارے منصوبے خاک میں مل گئے تھے۔ ان لوگوں کے سامنے میں اپنا منہ ہی نہیں کھول پایا اور اسے رخصت کر کے اپنے چھوٹے سے گھر میں لے آیا۔ میرا موڈ آف ہو چکا تھا اور سخت غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ آخر تم رخصت ہو کر یہاں پر کیوں آئی ہو؟ تمہارے پاس تو پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، یہاں کیسے رہو گی؟ تو وہ بولی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں یہاں پر رہ لوں گی۔ شادی کے کچھ دن بعد اس نے مجھے بتایا کہ وہ فیکٹری جہاں پر ہم کام کرتے تھے اور جس کی وہ مالک تھی، وہ اب اس نے کسی اور کو بیچ دی ہے۔ یہ سن کر میں آدھا پاگل ہو گیا، مجھے لگ رہا تھا میری بیوی کا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تم پریشان مت ہو، تمہارے لیے کہیں اور نوکری ڈھونڈ لیں گے، اور کچھ دن بعد اس نے مجھے ایک چوکیدار کی نوکری ڈھونڈ کر دی۔ کروڑ پتی لڑکی کا شوہر ہو کر بھی میں ایک چوکیدار کی نوکری کروں، سننے میں کتنا عجیب لگتا ہے۔ میں اپنی بیوی سے روزانہ جھگڑے کرنے لگ گیا، لیکن وہ آرام سے میرے گھر میں رہتی، گھر کے کام کاج کرتی اور دال روٹی کھاتی۔ انہی دنوں اماں کی طبیعت اتنی بگڑی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ جب تک زندہ تھی تب تک میں اپنی بیوی کو زیادہ کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن اماں کے بعد تو مجھے کھلی چھوٹ مل گئی تھی۔ میں ہر وقت اس سے کہتا کہ تمہاری اتنی زیادہ جائیداد ہے، اس میں سے کچھ پیسے خرچ کرو، ہمارا گزارا کتنی مشکل سے ہو رہا ہے، لیکن حیرت ہے کہ تم تو 1 روپیہ خرچ نہیں کرتی ہو۔ وہ آگے سے خاموش ہو جاتی، کچھ بھی نہ بولتی۔ اس کے ایسے رویے سے اب میں تھک گیا تھا۔ ہمارے بیچ جھگڑے حد سے زیادہ بڑھنے لگ گئے، بلکہ جھگڑا تو صرف میں ہی کرتا تھا، وہ خاموشی سے سنتی رہتی تھی۔ انہی دنوں پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہے۔ مجھے لگا کہ اب وہ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جائے گی، لیکن وہ ایک سرکاری ہسپتال میں جاتی اور وہیں جا کر اپنا علاج کرواتی۔ میرا دل کرتا کہ میں اسے جھنجھوڑوں اور اس سے پوچھوں کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے، میرے لیے نہ صحیح لیکن اپنے ہونے والے بچے کے لیے وہ دولت کو خرچ کر لے۔ کاش میں نے اس سے شادی نہ کی ہوتی، کتنی امیدیں لگائی تھیں میں نے۔ ہر وقت مجھے افسوس ہوتا، ایک کروڑ پتی عورت سے شادی کرنے کے بعد بھی میں ایک چوکیدار جیسی معمولی نوکری کر رہا تھا۔ لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ اس عورت نے تو تمہیں بے وقوف بنایا ہے، تم تو بڑے گھر میں رہنے کے خواب دیکھ رہے تھے، اب دیکھو کیا ہوا، اپنے اس غریب خانے میں رہنا پڑ رہا ہے اور دال روٹی کھا رہے ہو۔
لوگوں کی باتیں مجھے کافی زیادہ چبھتی تھیں اور پھر ان کی باتوں کا غصہ میں گھر آ کر اپنی بیوی پر نکالتا تھا، کیونکہ میرے نزدیک اس سب کی وجہ وہی تھی۔ مجھے امیر بننے کا ایک اچھا خاصا موقع ملا تھا، لیکن اس نے وہ موقع مجھ سے چھین لیا تھا۔ کاش میں نے اس سے شادی ہی نہ کی ہوتی، کم سے کم لوگ میرا مذاق تو نہ اڑاتے۔ اسے تو لوگوں کی باتوں سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ جب اس کے 9 ماہ مکمل ہو گئے اور اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے لگی تو اچانک سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ پھر بھی وہ سرکاری ہسپتال ہی گئی۔ میں منہ بنا کر ہسپتال کے ایک کونے میں بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ تمہاری بیوی اور بچے کی حالت بہت خراب ہے، انہیں بچانا تقریباً ناممکن سی بات ہے۔ مجھے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ جو کرنا ہے کرو، میں کوئی اعتراض نہیں کروں گا اور نہ ہی سوال کروں گا، وہ مرے یا جیے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور رہی بات بچے کی، تو میں نہیں چاہتا کہ وہ میری طرح غربت میں ساری زندگی جیے۔ اس کی ماں تو حد سے زیادہ کنجوس ہے، شاید اپنی اولاد کو بھی 1 روپیہ تک نہ دے۔ میری بات سن کر ڈاکٹر حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ کچھ گھنٹوں بعد ڈاکٹر نے آ کر مجھ سے کہا کہ تمہاری بیوی اور بچہ دونوں ہی ہم نہیں بچا سکے، تم ان کی ڈیڈ باڈی لے کر جا سکتے ہو۔ مجھے کافی خوشی ہوئی کہ شکر ہے میری بیوی کی موت ہو گئی ہے، اس طرح اس سے چھٹکارا تو مل رہا تھا، اب میں آزاد تھا۔ میں نے فوراً سے ان کے کفن دفن کا انتظام کیا اور دفنا دیا۔ اب ساری جائیداد میں اپنے قبضے میں لے سکتا تھا۔ چونکہ میری بیوی کے والدین کی وفات سال پہلے ہی ہو گئی تھی، اس لیے اور کوئی اس جائیداد میں حق نہیں مانگ سکتا تھا۔ چلو اس کی موت کے بعد ہی صحیح، لیکن اس کی جائیداد مجھے ملنے والی تھی۔ اسے دفنانے کے فوراً بعد میں نے اپنے گھر کو تالا لگایا اور سیدھا اس بڑے سے بنگلے میں آ گیا جہاں وہ شادی سے پہلے رہتی تھی۔ بنگلے میں چوکیدار وغیرہ موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، صاحب آپ یہاں پر؟ میں نے اس سے کہا کہ تمہاری بیوی کی موت ہو گئی ہے اور آج سے اس گھر کا مالک میں ہی ہوں۔ میں اس سے بہت ہی روب اور غصے سے بات کر رہا تھا۔ مجھے غصہ دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے کچھ بتانا چاہتا ہے، لیکن میں نے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ میں نے ملازمہ کو بلایا اور پورے گھر کی صفائی کرنے کو کہا۔ میں بہت خوش ہو گیا کہ آخر کار میرا خواب پورا ہوا۔ میں اس بڑے سے گھر میں رہنے والا ہوں، اب میں یہاں کا مالک ہوں۔ میں نے اپنی پسند کے کھانے بنوائے۔ ایک لمبے عرصے بعد میں اچھا کھانا کھانے جا رہا تھا۔ گھر کا سب سے بڑا کمرہ میں نے اپنے لیے منتخب کیا۔ میں نہا دھو کر نیچے آیا تو ملازمہ کھانا تیار کیے بیٹھی تھی۔ میں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا اور واپس کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ سب پر حکم چلانے میں مجھے بہت مزہ آ رہا تھا۔ ٹی وی دیکھتے ہوئے میں بار بار ملازمہ کو بلاتا اور کچھ نہ کچھ کھانے کو مانگتا۔ پھر میں نے سوچا کہ وہ لوگ جو میرا مذاق اڑاتے تھے ان سب کو ایک بڑی سی دعوت میں بلاتا ہوں۔ میں نے ملازمہ کو کہا کہ کل ہمارے گھر میں دعوت ہے، تم اچھے سے ہر چیز کا انتظام کر لینا، کسی طرح کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ملازمہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے صاحب میں کر لوں گی، لیکن مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے اسے غصے سے جھڑک دیا اور کہا کہ جتنا کہا ہے اتنا کرو، میں تمہاری کوئی بات نہیں سننا چاہتا۔ وہ سر جھکائے وہاں سے چلی گئی۔ اگلے دن ہی میں نے اپنے پرانے محلے کے سارے لوگوں کو اپنے گھر دعوت میں مدعو کیا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ سب لوگ میری امیری کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور ان سب کی زبانیں بند ہو جائیں۔ وہ دیکھیں کہ میرے پاس اتنا بڑا گھر ہے اور ملازموں کی ایک فوج ہے اور اس پورے گھر کا اکیلا مالک میں ہوں۔ ملازمین نے میری ہدایت کے مطابق دعوت کا انتظام کیا تھا، لیکن سب کے چہروں پر کافی زیادہ الجھن بھی نظر آ رہی تھی۔ شاید وہ میرے یوں اچانک آ جانے سے حیرت کا شکار ہو گئے تھے۔ انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں کبھی یہاں پر آؤں گا۔ میری خواہش کے مطابق میرے محلے کے لوگ جب میرے گھر دعوت پر آئے تو میری شان و شوکت دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ سب لوگ جو میرا مذاق اڑاتے تھے اب میری چاپلوسی کرنے میں مگن ہو گئے۔ میں نے دعوت میں الگ الگ اقسام کی ڈشز بنوائی تھیں۔ بہت سے کھانے ایسے تھے جو نہ تو میں نے کبھی اپنی زندگی میں دیکھے تھے اور نہ ہی میرے محلے والوں نے، لیکن میں نے نمائش کرنے کے لیے سب کچھ بنوا لیا تھا، حالانکہ میں جانتا نہیں تھا کہ ان سب چیزوں کو کھانا کیسے ہے۔ میں نے سب کے سامنے اپنی دولت کی خوب نمائش کی، لیکن میں اس بات سے واقف نہیں تھا کہ یہ عیش صرف چند دن کے لیے ہی ہے۔ میں نے مارکیٹ جا کر مہنگی سے مہنگی چیز خریدی، لیکن میرا پھر بھی دل نہیں بھر رہا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ سب کچھ خرید لوں۔ ایک دن میں دوپہر کے بعد اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا۔ میں نے اے سی فل سپیڈ سے چلایا ہوا تھا اور مزے سے ٹی وی دیکھنے میں مگن تھا۔ باہر کیا ہو رہا تھا مجھے کوئی آوازیں نہیں آ رہی تھیں۔ اسی وقت ملازمہ زور زور سے دروازہ بجانے لگی۔ میں نے غصے سے چلا کر کہا کہ کیا مسئلہ ہے، مجھے آرام کرنے دو، اس وقت تنگ مت کرو، لیکن وہ دروازہ مسلسل بجائے جا رہی تھی۔ میں نے غصے سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو وہ بولی، صاحب جی باہر پولیس آئی ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ پولیس کا یہاں پر کیا کام ہے؟ جاؤ جا کر ان سے کہو کہ واپس چلے جائیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ کتنے بڑے بنگلے میں آئے ہیں، یہاں کیا لینے آئے ہیں۔ لیکن ملازمہ مسلسل مجھ سے کہہ رہی تھی کہ آپ جا کر ان سے مل لیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں تنگ آ کر کمرے سے باہر آیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پولیس یہاں کیوں آئی ہے۔ میں اکڑتا ہوا نیچے آیا۔ اب تو میں امیر ہو گیا تھا تو پولیس کو میرے سامنے جھکنا چاہیے تھا۔ یہی سوچتے ہوئے جب میں نیچے آیا تو دیکھا کہ وہ سب لوگ غیظ و غضب سے میری طرف ہی دیکھ رہے تھے اور مجھے دیکھتے ہی انہوں نے گرفتار کر لیا اور گھسیٹتے ہوئے مجھے لے کر جانے لگے۔ میں چلاتے ہوئے ان سے پوچھ رہا تھا کہ آخر کیا ہوا ہے تم لوگوں کو جتنے پیسے چاہیے میں دے دوں گا، مجھے ہاتھ لگانے کی ہمت بھی کیسے کی؟ میں اپنے وکیل سے بات کرنا چاہتا ہوں۔
حالانکہ میرے پاس کوئی وکیل تھا ہی نہیں، لیکن میں وہ سب ڈائلاگ بول رہا تھا جو میں اکثر فلموں میں دیکھا کرتا تھا، مگر پولیس والوں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لیے تھانے میں آ گئے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے۔ کئی گھنٹے تک انہوں نے مجھے ایسے ہی بٹھائے رکھا۔ میں بار بار ان سے سوال کرتا کہ آخر مجھے یہاں کیوں لائے ہو، کیا بات ہے، لیکن وہ مجھے کچھ بتانے کو تیار ہی نہیں تھے۔ بار بار کہتے کہ انتظار کروں اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو جاتے، لیکن میں کب تک انتظار کر سکتا تھا؟ اب میرا صبر ختم ہو رہا تھا۔ شام کے وقت جا کر پولیس آفیسر نے مجھے اندر بلایا اور کہا کہ تم اس گھر میں کیا کر رہے تھے؟ میں نے اس سے کہا کہ یہ کس طرح کا سوال پوچھا ہے، وہ گھر میرا ہے، میں اپنے گھر میں کیا کر سکتا ہوں، تم لوگوں نے مجھے گرفتار کیوں کیا ہے، اس بات کا جواب دو۔ پولیس والا بولا، اپنی اکڑ اور اپنا غرور اپنے پاس رکھو اور تمیز سے بات کرو، یہ پولیس اسٹیشن ہے۔ جس دولت پر تم اتنا اچھل رہے ہو نا، وہ قانونی طور پر تمہاری ہے ہی نہیں، تم نے اس گھر پر قبضہ جما رکھا ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ لگتا ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے یا تمہیں کسی نے غلط معلومات دی ہیں۔ میں نے کوئی قبضہ نہیں جما رکھا، وہ میری مرحوم بیوی کی جائیداد ہے، اس لیے اب اس پر میرا حق ہے۔ پولیس کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا تھا، اس لیے میں نے اس طرح سے بات کی جس پر پولیس آفیسر نے مجھے دوبارہ تمیز سے بات کرنے کی وارننگ دی اور کہا کہ وہ جائیداد تمہاری نہیں ہے، بلکہ تمہاری بیوی نے بہت عرصہ پہلے ہی وہ جائیداد غریبوں کے نام کر دی تھی۔ اسے دولت وغیرہ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اس نے اپنی تمام جائیداد غریبوں کو دی تھی، اور جس بنگلے پر تم قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو وہ بنگلہ دراصل یتیم خانے میں تبدیل کیا جائے گا، اور اس کے تمام لیگل ڈاکومنٹس ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ جس گھر پر تم نے اتنے دن سے قبضہ کر رکھا ہے، وہاں کے ملازمین نے تمہیں بار بار یہ بات بتانے کی کوشش کی، لیکن تم ان کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے، اس لیے مجبوراً انہیں پولیس میں شکایت کرنی پڑی۔ اگر اب تم نے زیادہ زبان چلائی تو ہم تمہارے اوپر کیس کر دیں گے، جو اتنے دن تم نے غیر قانونی طور پر اس دولت کو لوٹا ہے وہ سب تمہیں پھر واپس دینا پڑے گا، اس لیے خاموشی سے بیٹھے رہو۔ پولیس کے دیے ہوئے ڈاکومنٹس دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا، وہ لوگ بالکل صحیح کہہ رہے تھے، یعنی میری بیوی مرتے مرتے بھی میرا بھلا نہیں کر کے گئی تھی، اسے نہ جانے مجھ سے کیا دشمنی تھی، کیا ہو جاتا اگر ایک دو بنگلے میرے نام کر دیتی، اس کے پاس دولت کی کمی تھوڑی تھی۔ مجھے شدید ترین غصہ آ رہا تھا، لیکن اب کوئی راستہ نہیں تھا، مجھے برداشت کرنا ہی تھا۔ میں پولیس اسٹیشن سے سیدھا اپنے پرانے محلے میں آ گیا، اب مجھے واپس یہیں پر رہنا تھا۔ لوگ مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے کہ آخر میں اس محلے میں دوبارہ کیوں آ گیا، کتنے غرور سے کہہ کر گیا تھا نا کہ میں اس غریب محلے میں دوبارہ کبھی بھی نہیں آؤں گا، اور اب کیا ہوا تھا، وہ غرور چکنا چور ہو گیا تھا اور میں منہ کے بل نیچے گر گیا تھا۔ اب مجھے اسی محلے میں رہنا تھا۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو ساری بات پتہ چل گئی تو وہ میرا مذاق اڑانے لگے کہ کس طرح سے اس گھر میں ہمیں دعوت پر بلا کر ہمارے سامنے بہت ہی بڑا بن رہا تھا، اب دیکھو کس حال میں آ گیا ہے۔ اس جیسے لالچی لوگوں کے ساتھ یہی ہوتا